الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقروا سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ہجرتوں کی بھی بات کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ اب ہجرت کر سکتے ہیں. ابو بکر صدیق جو پہلے سے منتظر تھے کہ کب حکم آئے میں آپ کے ساتھ جاؤں، خوشی سے رو پڑے. ایسے لگا کہ شاید ان کو دنیا کی دولت مل گئی. حالانکہ موت کا رستہ تھا. پیچھے دشمنوں نے آپ کی قیمت 100 اونٹ لگا دی ہے. جو آپ کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کے لائے اس کے لیے 100 اونٹوں کی قیمت ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا، راستہ بدل کے نکلے. پہلے غار ثور کی طرف سے نکل کے وہاں 3 راتیں گزاری. اس کو بھی آپ سنیے گا الگ سے. ہمارے سیشن میں پوری ابو بکر کی قربانیوں کو ہم نے دیکھا کہ ان 3 راتوں میں ابو بکر نے جو اللہ کے نبی کی خدمت کی اور حفاظت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رش کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لے اور مجھے حضرت عمر کی وہ 3 راتیں دے دے جو آپ نے غار ثور میں اتاری، کیونکہ وہ قربانی کا وقت تھا. اس وقت دشمن پیچھے تھے، آگے منزل کوئی نہیں، کچھ پتہ ہی کوئی نہیں، زندہ بھی بچیں گے کہ نہیں، کدھر جائیں گے، کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. لیکن انہوں نے اندر جا کے کیسے اللہ کے نبی کے لیے غار خالی کیا، صاف کیا. کہ آپ اندر نہ جائیں، پرانا غار ہے. اپنے کپڑے سے اس کو صاف کیا، اس کے اندر سوراخ تھے، اس کو اپنی دھجیوں سے کپڑے کی بند کیا. صاف ہوا تو اللہ کے نبی وقت تشریف لائیں. آپ اندر آئے، تھوڑی دیر آرام کیا. ابو بکر کی تھائی یعنی آپ کی ران پہ سر رکھ کے اللہ کے نبی سو گئے. اتنے میں ان میں سے کسی ایک سوراخ میں سے سانپ نکل آیا، جو بند نہیں ہوا تھا سوراخ. اب صرف اس خوف سے کہ اللہ کے نبی کی نیند نہ خراب ہو، آپ ابو بکر نے اپنا انگوٹھا اس سوراخ پہ رکھ دیا. سوچیے ذرا، اکیلے میں آنکھیں بند کریں، تنہائی ہے، جنگل میں ہے اور ایک غار ہے اور وہاں ایک کوئی خطرناک موذی جانور ہے. صرف اس ڈر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو، وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا اور وہ جانور آپ کو ڈستا رہا حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں سے بے اختیار ہو کے آنسو گرے تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ پڑے تو آپ اس سے اٹھے. ابو بکر کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی کسی جانور نے کاٹا. پھر آپ نے اپنا لعاب ڈالا. میں بھی اور آپ اپنے آپ کو پوچھے، ہم آج اللہ کے نبی سے ایسی محبت کر سکتے ہیں؟ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دیں اور خود اپنے آپ کو بچا لیں. کس طرح سے جان بچاتے بچاتے وہاں گئے، کس طرح ابو بکر کی کوششوں سے ساری تیاریاں راستے کی تیار تھی. 2 لوگوں نے آپ کا پیچھا کیا. سراقہ بن مالک کہا اچھا 100 اونٹوں کی قیمت، 100 اونٹ ایسے جیسے آج کی 100 لینڈ کروزر یا مرسڈیز کاریاں برانڈ نیو. گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اللہ کے نبی کی حفاظت کی کہ اس کا گھوڑا سخت زمین میں دھسنے لگا. ان کو وہاں ایمان مل گیا. اللہ کے نبی نے کہا ہمارا راستہ چھوڑ دو، دوسروں کو نہ بتانا. اس موقع پہ آپ نے خوشخبری دی تھی کہ سراقہ تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کسرا کے کنگن نہیں پہن لو گے. اور سراقہ دھن دناتے ہوئے پھرتے تھے مکہ مدینہ میں اور دنیا میں، کہتے تھے مجھے نہیں موت آنی ابھی تک کسرا کے کنگن نہیں پہنے. اور وہی ہوا حضرت عمر کے دور میں، جب کسرا مغلوب ہوا اس کے کنگن 14 کلو کے تھے غالباً، کتنے وہ حضرت سراقہ کو ملے بغیر کسی بانٹ کے ان کو دیے کہ اللہ کے نبی کہہ گئے تھے یہ سراقہ گیا. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد سراقہ کا انتقال ہو گیا. واقعہ تو اتنے سیرت کے ساتھی ہو گئے کہ پورا ربیع الاول کا مہینہ بھی ہم روز پڑھتے رہے سنتے رہے تو ختم نہیں ہوں گے. لیکن دیکھنا یہ کہ ہمارا آج معاملہ کیا ہے. اسی طرح بریدہ اسلمی تھا، وہ بھی انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے آیا اور آپ سے جب ملاقات ہوئی تو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. 70 لوگ اپنے قبیلے کے اسی وقت اس کے ساتھ مسلمان ہو گئے. دشمن نہیں مخالفت کر سکتے. یاد رکھیے دریاؤں کا اور سمندروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. عافیت اسی میں کہ اس راستے کو چھوڑ دیا جائے. سچی نیت سے تب اللہ کے راستے میں کام کرنا اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اس کی مثال سیرت میں ہمیں ملتی ہے. خیر، آپ سفر کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ پہنچے. آج آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی. 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں ایئر کنڈیشن کوچز میں، گھوڑوں میں. کہاں کہاں گئے ہوں گے. اونٹوں پہ کتنے دن لگے آپ کو. بالآخر آپ قبا میں پہنچے. مدینہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے. 8 دن لگے آپ کو غار ثور سے قبا پہنچنے میں. ہم اتنا چلے دین کے لیے، اتنی تکلیفیں سہی. قبا والے اتنے پرجوش تھے کہ آپ کا استقبال کرتے رہے. 14 دن آپ قبا میں رہے. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. پھر وہاں آپ نے سب سے پہلا کام کیا؟ مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قبا. وہیں جمعہ فرض ہو گیا. دیکھیے دین اب اصل دوسرا روپ ہے.
آپ نے جمعہ پڑھایا، اس کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ میں آئے، اور مدینہ والوں کے دلوں میں اللہ نے آپ کی اتنی محبت ڈال دی. صبح ہوتی ان کے بچے عورتیں تپتی دھوپ میں آ کے کھڑے ہو جاتے اس سڑک پہ جو مکہ سے آتی تھی. نہ اس وقت کوئی سیل فون تھے، نہ پیجر تھے، نہ ای میلز تھے کہ اب کدھر ہو اب کدھر ہو. ہم تو اسکول آ کے بھی بتاتے ہیں اب سیڑھیاں چڑھ رہی ہوں، اب لفٹ سے نکل آئی ہوں، اب میں اندر آ گئی ہوں، اب میں کلاس روم میں آ گئی ہوں، اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا. پھر بھی کلاس میں دیکھتے رہتے ہیں کر تو نہیں رہا کوئی ڈسٹرب. کس طرح سے پتہ نہیں کب آئیں گے، لیکن انتظار ہے، سننا ہے. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو ترانہ ان کی زبانوں پہ تھا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. تو اس کے بعد مدینہ والوں کی خوشی کا جس کو کہیں کہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مہمان بنیں گے. کوئی ایسی پہلے سے سیٹنگز نہیں ہوتی تھی اس طور پہ. آپ نے کہا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی نا میں وہاں جاؤں گا، اس کے گھر جاؤں گا. لوگ سوچ رہے تھے بڑے سرداروں کے گھر جائیں گے، بڑے مشہور لوگ جو امیر ہیں کبیر ہیں. لیکن ایک غریب کمزور سا صحابی چپکے چپکے اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں آئے. کہا اچھا تمہارے گھر کیسے آئیں گے؟ وہ تو امیروں کے گھر جائیں گے، بڑوں کے جائیں گے. اللہ کے نبی کی اونٹنی جس گھر کے آگے سے گزرتی لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوتے. اسی طرح ایک موقع آیا کہ آپ کی اونٹنی ایک جگہ پہ بیٹھی. آپ نے کہا کہ میری اونٹنی معمور اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہاں بٹھائے گا یہ بیٹھے گی، جہاں روکے گا وہاں رکے گی. اور اللہ کے نبی کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھی اور پھر اٹھ کے چل پڑی. آپ نے حکم دیا کہ اس جگہ پہ مسجد بنے گی. پہلا کام مدینہ میں آنے کے بعد ابھی آپ کے اپنا گھر کوئی نہیں بنا، اللہ کا بن گیا. اب وہ جگہ کس کی تھی؟ 2 یتیم بچوں کی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم ایسے ہی دیتے ہیں. کہا نہیں. اور یہ اللہ کے نبی کی بڑی شان تھی کہ آپ نے ایسا فیصلہ کیا. کہا میں خرید کے لوں گا. کیوں؟ اگر اس دن اگر لوگوں کے مال لے کے کرنی پڑتی تو یہ سنت پڑ جاتی کہ مسلمان جس علاقے میں جائیں لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کریں اور مسجدیں بنائیں. آپ نے ان سے قیمت دے کر وہ جگہ خریدی اور اس پہ مسجد کی بات ہوئی. اس کے بعد پھر آپ کی اونٹنی گئی ابو ایوب الانصاری کے گھر کے آگے سے گزر گئی. ان کی وہ کہتے ہیں کہ امیدوں پہ اس پڑ گئی ہوگی کہ مجھے تو نہیں ملے گا، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے اونٹنی واپس آئی اور ابو ایوب الانصاری کے گھر بیٹھ گئی. اب اخلاص سے مانگ کے تو دیکھیے، واللہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنا پیغام کس کے ذریعے سے پہنچانا ہے. ابو ایوب الانصاری کے گھر میں آپ آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کے لیے گھر کا اوپر کا حصہ تیار کیا ہے. کہا نہیں میں نیچے رہوں گا، لوگ بھی آئیں گے ملیں گے. یہ ہوگا. صرف ایک رات کہتے ہیں کیسی گزری. اور ابو ایوب انصاری کا حال کیا تھا؟ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ رات کو کمرے کی چھت کے بیچ میں نہیں پھر رہے، کناروں سے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نیچے اور میں اوپر ہوں. اتنی گھبراہٹ میں کہ پانی کا مٹکا بھی ہاتھ سے گرا اور پانی گرا اور چھت ٹپکنے لگی. اگلے دن کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی میں نہیں یہ برداشت کر سکتا کہ آپ نیچے ہیں اور میں اوپر ہوں. کہا اچھا پھر میں اوپر رہوں گا. آپ کھانا کھاتے تھال میں جہاں آپ کی انگلیوں کے نشان لگے ہوتے ابو ایوب انصاری وہاں انگلیوں سے ہاتھ پھیر کے کھانا کھاتے آپ کا بچا ہوا. محبت تو ان لوگوں نے اس طرح سے کی کہ ان کی تو داستانوں کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں کچھ دن رہے اور اس دوران پھر آپ کے ساتھ کچھ آپ کے دوسرے لوگ بھی آ گئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو ساتھ ابو بکر صدیق تھے، پھر حضرت سودا، حضرت عائشہ، فاطمہ، ام کلثوم، اسامہ بن زید جو آپ کے گھر کے باقی لوگ تھے، ام ایمن جو لانڈی تھی، یہ سب بھی ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ پہنچ گئے. اور آپ کی بیٹی حضرت زینب ابو العاص کے بعد کے ساتھ جو نکاحی ہوئی تھی وہ بعد میں پہنچی. حضرت عثمان کی بیوی جو آپ کی چوتھی بیٹی رقیہ تھی یہ ابھی تک حبشہ میں تھی. تو اس طرح سے ایک نیا جہان تعمیر ہوتا ہے. یہاں سے نوٹ کیجئے گا کہ سنہ ہجری کا آغاز ہوا. ہجرت سے تو اصل اسلام شروع ہوا ہے. ابھی تک تو پسے میں ابھی تو بیچارے مارے کھا رہے تھے. اب دیکھیے گا کہ اسلام کیسے پھیلتا ہے. پہلی ہجری ادھر سے شروع ہوتی ہے. نبوت کا 13واں سال
ہجرت کا پہلا سال تھا، سب سے پہلے مسجد بنائی. جب مسجد بنی تھی تو آپ کو پتا کتنی بڑی تھی؟ 150 فٹ لمبی اور چوڑائی 150، یعنی فٹس میں کہہ لیں تو 300 فٹ اسکوائر فٹ کی مسجد تھی. آج کتنی ہے؟ صرف اپنے حصے کا کام کریں، یقین کریں ایک کمرہ کر سکتے ہیں وہ بنا کے بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو کنال کی بھی دے دے گا، اس کنال کا حق ادا کریں اللہ 10 کنال دے دے گا، کیونکہ للہ ما فی السماوات والارض. لیکن یہ کبھی نہ کیجئے کہ کنالوں کی چیزیں بنا لیں اور وہ ویران پڑی ہوں. فطرت کا اصول ہے، آپ چھوٹی چیز کا حق دیتے جائیں، اللہ آپ کو بڑی پہ لے جائے گا. بڑی کا لے جائیں گے اللہ اسے کرے. دعا کریں اللہ کے نام پہ بنی ہوئی جگہ استعمال بھی ہوں اور وہاں سے وہی خیر پھوٹے جو کہ پھوٹے. میں آج یقین کریں آپ سب کو دیکھ رہی ہوں، مجھے ادھر سے بھی کچھ اندازہ ہو رہا ہے. اس وقت ہماری یہ پوری بلڈنگ میں آپ لوگ ہیں، مردوں میں بھی وہاں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح بھی کچھ ساتھی اور موجود ہیں. تو میں سوچ رہی تھی آج مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ آج اس زمین کا حق ادا ہو رہا ہے. لیکن حق ادا کریں، بس نعمتوں کا حق ادا کریں. وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمتوں کا حق دو گے ہم تمہیں دیں گے. کوئی چندہ نہیں مانگا اللہ کے نبی نے مسجد کے لیے. اللہ نے آج اس مسجد نبی کو دیکھیے پورے شہر کی جگہ پہ آباد کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ادا کروا دیا. پھر اس کے بعد جب مسجد نبوی بنی ہے مہاجرین اور انصار کی، سورۃ توبہ میں پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیویاں تک پیش کر دی کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو اس سے تم نکاح کر لو. کیونکہ گنے چنے مسلمان تھے، ہے ہی نہیں تھے لوگوں کے لیے لوگ جس کے لیے وہ اس طرح کے کام کرتے. اللہ کے نبی نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ معاملہ کیا. اب یہاں تک یہ سیٹلمنٹ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے پھر جو معاملہ کیا وہ کیا تھا کہ جو وہاں رہنے والے پہلے سے رہنے والے گروہ تھے یہود، ان کے ساتھ معاملہ کیا. آپ کبھی مخالفت کا ذہن لے کے کہیں نہیں گئے. آپ چاہتے تھے کہ جو لوگ پہلے وہاں مکہ مدینہ میں موجود تھے اب ہم ان کو ساتھ لے کے کام کرتے ہیں. لیکن کچھ اس قسم کے حالات پیش ہوئے کہ انہوں نے تعصب کی وجہ سے آپ کا ساتھ نہ دیا. معاہدہ آپ نے کر لیا، وہ ایک الگ کہانی ہے جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. مکہ میں صرف ایک دشمن تھا، مشرکین مکہ. مدینہ میں آنے کے بعد 4 ہو گئے، یہود، منافقین اور ارد گرد لوٹ مار کرنے والے بدوی جو لوگ تھے. اللہ کے نبی کو چومکھی جنگ لڑنی پڑی. ایسے لگتا ہے مدینہ آنے کے بعد تو شاید آپ راتوں کو بھی نہیں سوتے تھے. اور اس کا اندازہ آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ کے کام بڑھتے جاتے ہیں. آپ اسکول میں پڑھنے آتے ہیں نا، 4 گھنٹے پڑھیں، گھر جا کے 1 گھنٹہ سبق یاد کریں، سو جائیں، اگلے دن آ جائیں. جب آپ کل پڑھانے پہ آئیں گے نا پھر آپ کو لگے گا کہ آپ 24 گھنٹے کے ٹیچر ہوں گے. اس طریقے کے اللہ کے بعد اللہ کے نبی کی ذات اس طریقے سے معاملہ کر رہی تھی کہ اللہ اکبر، اتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے کیا. مکہ میں سے تو یہ تھا کہ مدینہ میں جائیں گے تو سکھ آئے گا، سکون تو آ گیا، لیکن کاموں کا بوجھ بہت بڑھ گیا. ایسے وقت میں اللہ کے نبی کے پاس بہت سارے معاملات تھے. اب یہاں سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کے اوپر اگر ایک گہری نظر ڈالیں نا تو آپ کو اسلام کا پورا مزاج سمجھ آتا ہے. نمبر 1، اسلام کا مزاج جو ہے وہ دب کے رہنے والا نہیں. کوئی ڈراتا ہے تو ڈرنا کوئی نہیں، کوئی لڑنے آتا ہے تو بسم اللہ، اور کوئی کچھ نہیں کہتا تو خاموشی سے بیٹھے رہو، نہ چھیڑو نہ چھیڑو. لیکن کب جب کوئی چھیڑ دے تو پھر چھوڑو بھی نہ. یہ پالیسی مسلمانوں کی دشمنوں کے خلاف ہوتی ہے تو دشمن آنکھ نہیں دکھاتے. آپ کے پاس مختلف معاملات ہوئے. سب سے پہلے شوال 1 ہجری میں ایک سریہ ربخت کے نام پہ پیش آیا. پھر ذیقات کے مہینے میں سریہ ایک اور ہے. سرایہ کہتے ہیں جس جنگ میں آپ نہیں تھے ساتھیوں کو بھیج دیتے تھے. پھر ربیع الاول میں غزوہ بوات ہوا. ربیع الاول 2 ہجری میں غزوہ صفان ہوا. پھر اس کے بعد غزوہ ذوالعشیرہ ہوا. یہ وہ غزوے ہیں جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوا. ہم تو کہتے ہیں پہلی جنگ غزوہ بدر تھی، لیکن دیکھیں دشمن چھیڑ رہا ہے بار بار چھڑ کے. آج ہم بھی سنتے ہیں دشمن نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو ڈر جاتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی پھر معاملہ لیتے تھے اور الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ فائدہ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر جب سن 2 ہجری میں رمضان کا مہینہ آیا تو غزوہ بدر پیش ہوا، جس میں امید تو کوئی نہیں تھی کہ جنگ ہوگی، لیکن ایسی جنگ ہوئی کہ مسلمانوں کو اتنی تاریخ ساتھ فتح ملی کہ یوم الفرقان کے نام پہ وہ غزوہ معروف ہے. صرف اسے غزوے میں ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہماری کلاس میں بلکہ چل بھی رہا. پھر اس کے بعد اس میں مسلمانوں کو اللہ نے ایسی فتح دی کہ آنکھیں کھل گئیں دشمنوں کی. کہا نہیں یہ تو کوئی چیز ہے بھائی، یہ تو آگے ابھر رہے ہیں. ایسے موقع پہ پھر عبداللہ بن ابی مسلمان ہوا، جو تھا منافق لیکن مسلمان ہو کے اسلام والوں کو تکلیف دینا چاہتا تھا. پھر اس کے صرف 7 دن کے بعد ایک اور غزوہ شوال 2 ہجری میں ہوا، غزوہ بنو سلیم کے نام پہ. اسی مہینے میں شوال میں 2 ہجری میں غزوہ بنو قینقاع ہو گیا. مدینہ کے یہود 3 گروہوں میں تھے، انہی میں سے ایک قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی. اس کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد ذوالحجہ میں 2 ہجری میں غزوہ سویق آیا، جس میں مسلمانوں کو لڑنا پڑا. 1 مہینے کے بعد محرم کے مہینے میں غزوہ ذی الامر آیا. آپ کہیں گے خائف بیٹھتے کب تھے؟ 1 مہینہ گزرا. ربیع الاول 3 ہجری میں غزوہ نجران ہوا.
2 ماہ گزرے، جمادی الثانی 3 ہجری ہوئی تو آپ نے زید بن حارثہ کی مائیت میں ایک رسالہ بھیجا دشمن کی طرف۔ 4 ماہ گزرے تو سن 3 ہجری شروع ہو چکا تھا تو غزوہ احد پیش آیا۔ بدر کی شکست کا انتقام لیتے ہوئے مسلمان کتنے خوبصورت طریقے سے لڑے، لیکن چھوٹی سی ایک خطا ہو گئی، نبی کا ایک حکم پیچھے ہوا، فتح شکست میں بدل گئی۔ آج وہی امت اتنی نافرمانیاں کر کے کیسے فتح مند ہو سکتی ہے؟ آج سمجھ آئے گا ہمیں کہ کیوں مسلمانوں کے علاقے نہیں آباد ہو رہے۔ کئی سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، آپ کی زمینیں نہیں آزاد ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر جنگ میکسیمم 1 مہینہ رہی، دیٹس اٹ، آر یا پار۔ آپ دیکھیے کہ ایک دن کے بعد، صرف غزوہ احد کے ایک دن کے بعد سن 3 ہجری 8 شوال کو حمراء الاسد کا غزوہ ہوا۔ 2.5 ماہ گزرے۔ اب میں صرف آپ کو ڈیوریشن لکھا رہی ہوں، یہی یاد رکھ لیں کہ ایک جنگ سے دوسری جنگ کے بیچ میں کتنا کو وقت ہوتا تھا۔ ہم کہتے ہیں ایک کورس کر لیا، اب 6 ماہ فارغ کریں، ہمیں ایک کلاس لیتے ہیں دوسری کیسے لیں، ایک جگہ مدد کر لی اب کیسے کریں۔ یہ مزاج نہیں ہے، یہ مشن کی زندگی ہے۔ کوئی مہینہ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایسا نہیں دکھتا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے بیٹھے ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسی مہینے میں محرم 4 ہجری میں عبداللہ بن انیس کو آپ نے ایک طرف بھیجا۔ 1 مہینے کے بعد سفر کے مہینے 4 ہجری میں بدری قبیلے عزل اور قارا انہوں نے دھوکہ کیا تھا، کہنے لگے اپنے کچھ ساتھی ہمیں دیں، ہمیں آ کے دین سکھائیں، جیسے یہاں پہ ہمیں کہ ایسے فلاں شہر میں کچھ لوگوں کو بھیجیں۔ آپ نے 70 حفاظ، اور اس دور میں آپ دیکھیے کتنی محنت سے لوگ تیار ہوئے تھے، ان کو بھیجا، دھوکے سے وہاں جا کے ان سب کو قتل کر دیا۔ 1 مہینے تک اللہ کے نبی اس قبیلے کے خلاف بد دعا کرتے رہے، دل دکھا تھا نا، کتنے ہیرے موتی انہوں نے کاٹ کے پھینک دیے۔ اس کے 1 مہینے کے بعد بحر معونہ کا واقعہ ہوا سفر 4 ہجری میں۔ ایک منافق نے یہ معاملہ کیا تھا کہ اور جس میں پھر 70 صحابہ کو شہید کیا۔ اس کے 1 مہینے میں ربیع الاول 4 ہجری میں غزوہ بنو النضیر پیش آیا، یہود کا ایک قبیلہ تھا اس کے ساتھ۔ اس کے 2 مہینے کے بعد جمادی الاول 4 ہجری میں غزوہ نجد ہوا۔ اس کے 2 ماہ بعد شعبان 4 ہجری میں غزوہ بدر دوم ہوا، ایک چھوٹا بدر بھی تھا، 1,500 صحابہ تھے، ان کی ڈیٹیلز میں اب اس وقت دے نہیں سکوں گی آپ کو۔ پھر اس کے بعد 6 ماہ بعد ربیع الاول 5 ہجری میں غزوہ دومۃ الجندل ہوا، اور 6 ماہ بعد شوال 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، جس کو سورۃ احزاب میں جا کے سن لیجیے، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دن بعد صرف شوال 5 ہجری میں غزوہ بنو قریظہ ہوا، یہاں بات کروں گی، مزاج سمجھیے گا۔ غزوہ احزاب میں دشمنوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ نہیں پوری کی تھی، بنو قریظہ نے دھوکہ دے دیا۔ ابھی غزوہ خندق سے واپس نہیں آئے کہ اللہ کے نبی کو حکم ملا کہ چلو اب غزوہ بنو قریظہ بھی ہوگا، ان کو مزہ چکھاؤ۔ اسلام کبھی کمٹمنٹ کو توڑنا پسند نہیں کرتا۔ آج ہم مسلمان اتنے جس کو کہتے ہیں کہ انپریڈکٹیبل ہو گئے، ہمارا کو پتہ ہی نہیں، کہہ کے گئے ہیں وہ بات شام کو کریں گے بھی کہ نہیں۔ اللہ کے نبی اس بات کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، مس مینجمنٹ آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ غزوہ بنو قریظہ آپ نے ان دشمنوں کے خلاف کیا۔ پھر اس کے 1 مہینے بعد ذی القعدہ 5 ہجری میں ایک سریہ عبداللہ بن عتیق کے حمایت میں خیبر کی طرف گیا۔ پھر 2 ماہ بعد محرم 6 ہجری میں محمد بن مسلمہ کو آپ نے ایک جگہ بھیجا۔ 2 ماہ بعد ربیع الاول 6 ہجری میں آپ نے رجی کے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے 200 صحابہ کو بھیجا۔ 1 مہینے بعد ربیع ثانی 6 ہجری میں سریہ غمر الارسال ہوا۔ اسی مہینے ربیع ثانی 6 ہجری میں سریہ ذوالقصہ ہوا۔ پھر اسی طرح ربیع ثانی 6 ہجری میں ذوالقصہ ہوا۔ 1 مہینے میں 4 جنگیں دکھ رہی ہیں۔ ربیع ثانی 6 ہجری میں ایک سریہ جموم ہوا۔ 1 مہینے بعد جمادی الاول 6 ہجری میں سریہ ایس ہوا۔ پھر 1 ماہ بعد جمادی ثانی 6 ہجری میں سریہ ترک ہوا۔ 1 ماہ بعد رجب 6 ہجری میں سریہ وادی القرا ہوا، اور 1 ماہ بعد شعبان 6 ہجری میں غزوہ بنو مستلق ہوا۔ کوئی دن ہے اسکول کا، کوئی چھٹی، کوئی ویکیشن، کوئی ادھر کا ٹرپ، کوئی ادھر کا، اور جتنے غزوے تھے اس کے اندر 2 کام ساتھ ساتھ چلتے تھے، یاد رکھیے۔ ایک جنگیں ہو رہی تھی تو چل رہی تھی، اور دوسرا مسلمانوں کو تبلیغ، جو راستے میں قبیلے آتے ان کو تبلیغ ہوتی۔ اور آپ دیکھیں گے انہی جنگوں میں اللہ کے نبی کے نکاح بھی ہو رہے ہیں۔ کہیں کوئی صرف اس وجہ سے کہ دشمن کو مائل کرنا ہے ان سے شادی ہو رہی ہے، جیسے غزوہ بنو مستلق ہوا، اس میں قیدیوں میں حضرت جویریہ آئی تھی، یہودی عالم کی بیٹی تھی، سردار کی۔ اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا، ثابت بن قیس کو ملی تھی، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ اتنے اعلیٰ نسب کی عورت ہے، آپ اس حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو لیا، آزاد کیا اور ان سے شادی کی۔ اس طرح بنو مستلق کے سفر میں حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اسی موقع پہ آپ کے اوپر تہمت باندھی منافقوں نے،
جس کا تذکرہ سورۃ نور میں واقع اس میں آتا ہے ان الذین جاؤ بالافک، اور اب اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات میں مداخلت شروع کی کہ ان کو بدنام کرو، یہ ایسے ہے یہ ایسے ہیں، ان کے گھر میں دیکھو ایسی عورت ہے جو پیچھے جان کے رہ گئی، یعنی باہر سے نہیں بتا سکے تو گھریلو باتیں. آج بھی لوگ ایسی باتیں ٹٹولیں گے ضرور. وہ مولوی تمہیں پتا ہے وہ بیوی کو مارتا ہے، تو بھائی تمہیں کس نے بتایا؟ اس کی بیوی نے بتایا؟ نہیں، ایسے ہی ہوگا. یعنی لوگ دینداروں کے نجی معاملات کو اس طرح کو رہتے ہیں تاکہ کوئی لوپ ہول ملے اور ہم ان بیچاروں کو بدنام کریں. تو یہ بات اس دور میں بھی تھی. پھر آپ دیکھیے اسی مہینے میں شعبان 6 ہجری میں عبد الرحمن کی قیادت میں آپ نے سریہ دیار بنی قلب کی طرف ایک بھیجا. پھر اسی طرح اسی ماہ میں شعبان 6 ہجری میں حضرت علی کی قیادت میں ایک سریہ ہوا. قصہ مختصر، آپ کو یہ نام یاد رہنے نہیں ہے، نہ یاد رکھنا مقصد ہے، لیکن دیکھیں کہ ایک مقصد انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور اس کے باوجود خوشگوار، ہنستے مسکراتے، 5 وقت کی نماز خود پڑھاتے مسجد میں. ایک وقت میں آپ کے 9 گھرانے بھی ہوئے. ایک بیوی کے نخرے کو دیکھ لے تو بڑی بات ہے، کہاں 9 بیویوں کو خوش رکھنا. ہاں، ان کو دیکھتے بھی جس کے پاس رہنا ہوتا تھا، اس کے علاوہ باقی ہر ایک کے پاس 80 سے مغرب کے بیچ میں جا کے ان کا حال احوال پوچھتے، کوئی چیز چاہیے، کچھ دینی. اتنا ذمہ دار انسان یہ کام کیسے کرتا ہے؟ وہ دکھائیے، بٹ 100 والا لگائیے، ہم اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسے انسان تھے. سبحان اللہ. ایک بہت معروف کتاب ہے، مائیکل ہارٹ کے نام پہ ایک رائٹر ہے، اس نے ایک بک لکھی ہے انگلش میں، دی 100 لوگ، اور اس نے دنیا کے پوری فیمس پرسنالٹیز میں سے 100 لوگوں کو 1 2 3 کر کے نمبرنگ کی ہے. اور آپ کو تو سب سے اوپر کس کا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ کو سناتے ہیں، چھوٹا سا کلپ ہے لیکن آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے. کس طرح دشمنوں نے بھی آپ کی مدح بیان کی. ہم اپنے کیا کریں گے؟ وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ اتنا اعتراض کیا. ابھی انگلش میں تھوڑا سا چلے گا، آپ سنیں گے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر رکھا تو مجھے تبھی پتا تھا، خود وہ کرسچین ہے، کہ میں نے حضرت عیسیٰ کو 30 نمبر پہ رکھا ہے. لیکن حقائق بولتے ہیں، سچ سچ ہوتا ہے. اپنا کہے نہ ماننے، تعصب و دل میں. لیکن اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے، لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد پرسنالٹی کائنات کی لگی کہ جو سیاسی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، خاندانی طور پہ بھی کامیاب دکھتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیے کوئی فیمس اداکار ہے، بہت ٹاپ اس کی موویز ہیں، بیوی سے جھگڑا، بیوی خوش نہیں ہے. اگر اسی طرح آپ کسی کرکٹر کو دیکھیں، وہ چھکے پہ چھکا لگا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ معاشی طور پہ کمزور ہو. اللہ کے نبی ہر لحاظ سے کامیاب تھے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے اتنے اکٹھے کاموں میں پھر خوش تھے. کچھ لوگ ہیں کام کرنا کچھ نہیں، اور لگتا ہے ایسا کہ ان سے زیادہ مصروف کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں میں لک بزی ڈو نتھنگ. سر پہ پٹی بھی شوہر کے آنے سے پہلے باندھ لیتی ہیں عورتیں کہ لگے کہ آج تو بچوں نے بڑے ستایا کیا کہ ابھی آپ نے صبح سے، یہ نہ کوئی پوچھے. ہاں، یاد رکھیے آپ زندگی تھوڑی سی ہے، اس سے وقت کا فائدہ اٹھا لیں اور اللہ سے وہ خوبیاں مانگیے کہ جو واقعی آپ کے وقت میں برکت دے دیں. تو ہم یہ سنتے ہیں، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کر سکیں، جو کریں، نہیں تو جو انگلش سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آئے گا زیادہ. Michael Hart, the American wide-selling book, The 100, a ranking of the most influential persons in history, chose Prophet Muhammad to be at the top of the list. He said, My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. It is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history. أشرف العرب والعجم خير من يمشي على قدمه. Many international intellectuals were impressed with Prophet Muhammad's personal qualities and expressed it in their writings. Lamartine, the famous French historian, in his book The History of the Turks, said about Prophet Muhammad, If greatness of purpose, smallness of means, and outstanding results are the 3 criteria of human genius, who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad? Mahatma Gandhi, the spiritual leader of the Indian independence movement and the pioneer of resistance through mass civil disobedience, said about Prophet Muhammad, peace be upon him, I became more than convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life.
It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet, the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. Wolfgang Goethe, one of the key figures of German literature and one of the most famous European poets, who was also a painter, humanist, scientist, and philosopher, said about Prophet Muhammad, "He is a prophet and not a poet, and therefore his Quran is to be seen as a divine law and not as a book of a human being, made for education or entertainment." أشرف الأعراب والعجم. सच है ना, अरबी ज़ुबान में एक मुहावरा है कि किसी चीज की तारीफ जब तक उसका दुश्मन ना करे उसको सच ना मानो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो इस पर पहले ही ईमान है कि अल्लाह के नक्शे हंड्रेड्स तो छोड़ दीजिए पूरी दुनिया में। वक्त होता तो आपको वो हदीस सुनाती कि जो अल्लाह के नक्शा फिजिकली पेश आई कि एक मौके पे फरिश्तों ने आके आपको एक पलड़े में रखा, फिर दूसरे पलड़े में 10 लोगों को रखा, तो आपका वजन उससे ज्यादा था, फिर 100 रखे, 1000 रखे, तो आपने फरमाया कि अगर दूसरे पलड़े में पूरी दुनिया के भी लोग होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वजन उससे ज्यादा होता। तो उस नबी की बात का वजन क्यों ज्यादा नहीं होगा, उनके दिए हुए तरीक़ाकार का वजन क्यों नहीं होगा। मेरे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सारे गज़वात की एक लिस्ट है। मैं इंशाल्लाह जो रेगुलर स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं उन सबसे भी इंशाल्लाह मैं ये वादा करती हूँ, अल्लाह ने मौका दिया मैं आपको यहाँ से आगे दोबारा बताऊंगी, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें आप बिल्कुल फ्री बैठे हो। वो सारी चीजें यानी इल्मी चीजें हैं जो मैं समझूं कि इस वक्त के हालात का तकाजा नहीं है, तो उनको स्किप करते हुए अगर हम सन 8 हिजरी पे आ जाएं, इस दौरान सुलह हुदैबिया भी होती है, इंशाल्लाह हम इनको करेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।